واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. یہ روح کی غذا کیسے؟ وہ ایسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو رحمتوں کا نزول ہوا نا، تو یہ رحمتیں کس کی غذا بنیں گی؟ روح کی غذا بنیں گی. اور ہماری تو کوتاہی یہاں کہ 100 مرتبہ بھی درود شریف روز نہیں پڑھ پاتے. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/4 پڑھوں گا. زیادہ پڑھو گے تو تمہارا اور فائدہ ہوگا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3/4 درود شریف ہی پڑھوں گا ٹائم. فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا. نبی السلام نے فرمایا اچھا اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے. اگر تم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے کاموں کو اللہ سنوار دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل ان کی فضیلتیں نہ بتائی ہوئی ہوتی تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پر درود شریف ہی پڑھتا رہتا، کیونکہ ان کی بھی فضیلتیں بتائی گئی ہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس لیے میں ادھر بھی ٹائم دیتا ہوں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا. اب یہ درود شریف کا پڑھنا روح کی غذا، اور سند ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول. تو یہی رحمت تو انسان کی روح کی غذا ہے.